حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ سفر کربلا کے عنوان سے جو مستقل ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں اصحاب اور انصار کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا، تو آج سے اس کا آغاز کریں اور سب سے پہلے جس شہید کا ذکر کرنا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حر ابن یزید ریاحی ہے، اور بہت مشہور شخصیت سب جانتے ہیں۔ ان کے ذکر سے اصحاب باوفا اور انصارہ نے جانثار کے ذکر کا آغاز کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب حر کا نام نامی اسم گرامی حر ابن یزید ابن ناجی ابن قانب بن عتاب یربوعی ریاحی تھا۔ آپ اپنے ہر عہد حیات میں شریف قوم تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی زید ابن عمر بن قیس بن عتاب جو احوز نام سے مشہور تھے اور شاعری میں باکمال مانے جاتے تھے، وہ آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ ہی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شمار کوفے کے رئیسوں میں ہوتا۔ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر آپ کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ جناب حر کا لشکر آگے بڑھتا ہوا جب مقام شراف پر پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر نظر پڑی ہے تو یہ دوڑ کر امام کے قافلے تک یہ سپاہی فوجی پورا لشکر 1000 کا ہی آیا ہے۔ تو آفتاب کی تمازت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس سے یہ لوگ بے حال تھے، اور پیاس اتنی بڑھ گئی تھی کہ قریب تھا کہ جان چلی جائے۔ جب ان کو اس حال میں دیکھا تو ساقی کوثر کے فرزند نے حکم دیا کہ سب کو سیراب کیا جائے اور آنے کی غرض پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ مولا، آپ کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے، آپ کا محاصرہ کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ پانی پلانے سے فراغت کے بعد امام علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ حر نے بھی نماز امام کے ساتھ میں پڑھی اور پھر نماز عصر پڑھ کر امام نے کوچ کا حکم دیا۔ جناب حر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور قصر بنی مقاتل ایک جگہ کا نام ہے، تو قصر بنی مقاتل پر جب یہ قافلہ پہنچ گیا ہے، وہاں پر ایک نصر ابن مالک نام کا ایک آدمی، ایک شخص ابن زیاد ملعون کا حکم، اس حکم نامے میں لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ پر میرا خط ملے اسی مقام پر امام حسین کو ٹھہرا دینا، اور اس امر کا خاص خیال رکھنا کہ جہاں پر وہ ٹھہریں وہاں پانی اور سبزی وغیرہ کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اس حکم کو پاتے ہی جناب حر امام حسین علیہ السلام کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن آپ آگے بڑھتے رہے، اور 2 محرم کو جمعرات کے روز آپ کربلا وارد ہوئے۔ حر نے آپ کو پانی سے بہت دور ٹھہرایا۔ 2 محرم تک حر ابن زیاد اور عمر سعد کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ صبح عاشور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب اس کے حوالے سے کئی روایت ملی۔ ایک تو یہ کہ جب یہ کوفے سے نکلے تھے تو اسی وقت ایک غیبی آواز آئی تھی جس میں آپ کے لیے جنت کی بشارت تھی، اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ کہ جناب حر کے والد خواب میں آئے ہیں، اور ان کے خواب میں آنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے خواب میں آ کے حکم دیا، یہ بتایا، تو ایسی بھی روایت موجود ہے۔ بہرحال آپ نے فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ آپ کے قدم امام حسین علیہ السلام کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ بنی ہاشم نے استقبال کیا، امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا۔ حر نے عرض کی، مولا خطا معاف ہو، مولا میں نے ہی سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، اب سب سے پہلے حضور پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے خطا معاف کی، سینے سے لگایا اور اذن جنگ عطا کیا۔ اذن جنگ لینے کے بعد جناب حر میدان میں تشریف لائے اور نہایت دلیری اور بے جگری سے آپ نبرد آزما ہوئے، آپ نے جنگ شروع کی، 50 دشمنوں کو تہہ تیگ کیا۔ آپ نے رجز بھی بہت شاندار پڑھی۔
دوران جنگ بڑھ بڑھ کے آپ حملہ کر رہے تھے کہ دوران جنگ ایک تیر آپ کے سینے پر لگا، جس کے صدمے سے، اس تیر کے لگنے سے آپ زمین پر گر پڑے اور آپ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی۔ امام نے جناب حر کی آواز سنی، آپ میدان جنگ میں پہنچے اور دیکھا کہ جانثار اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ قریب گئے اور آپ نے حر کا سر اپنی آغوش میں لیا۔ جناب حر نے آنکھیں کھولیں، چہرہ امامت پر نگاہ کی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے بسی کے عالم میں چھوڑ کر جنت کو سدھار گئے۔ آپ کا روضہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے مغرب میں 1 فرسخ کے فاصلے پر بنا ہوا ہے، جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ جناب حر کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، جن کا نام علی ابن حر ریاحی تھا۔ آپ حضرت حر ابن یزید ریاحی کے بیٹے تھے۔ آپ کا نام نامی علی تھا۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد آپ کے دل میں محبت پدری نے جوش مارا، آپ کی عقل نے جذبہ شہادت کو ابھارا، اور امام کی بے بسی اور بے کسی نے دل و دماغ میں ایک اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ نے اپنے والد یعنی جناب حر کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو ملا، پھر آگے بڑھے، امام کے قدموں کو چوما، امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور امام مظلوم سے اجازت طلب کی۔ امام نے اجازت دی اور آپ میدان جنگ میں تشریف لائے، اور آپ نے ایسی جنگ کی کہ دشمن حیران رہ گئے۔ بالآخر بہت سے دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔